نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، کتاب عمدۃ الاحکام میں ہم جو باب پڑھ رہے ہیں وہ طہارت سے تعلق ہے، جس کو مؤلف رحمہ اللہ ابو محمد عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ انہوں نے کتاب الطہارہ سے تعبیر کیا ہے۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں کی وضاحت میں سوچ رہا تھا اس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے وضو کے تعلق سے، وضو میں جب چہرہ دھونے کے بعد جب ہاتھ دھوتے ہیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن یاد رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور پھر کونیوں تک اس پانی کو بہاتے ہیں اور ہاتھ کو دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ۔ تو پانی بہانے کے بعد کونیوں تک اور ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس ہاتھ میں پانی لیا جا رہا ہے، خاص کر کے انگلیوں پر، جس کو حدیث میں آیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ فطرت میں سے ہے کہ براجم کہتے ہیں اس کو عربی میں، انگلیوں کا اوپر والا حصہ جہاں پر یہ انگلیوں کے جو ہڈیاں ہیں اور ہڈیوں کے جو اس کو عربی میں مفاصل کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ ہڈیوں جہاں جمتی ہیں ہڈیاں، اس کو براجم کہتے ہیں۔ انگلیوں کے ہڈیوں کا اوپر والا حصہ، خاص کر کے جہاں پر جھلیاں ہوتی ہیں اس پر انگلیوں پر، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ نجاست باقی رہے یا کچھ ایسی چیز باقی رہے جس سے وہاں پانی نہیں پہنچے گا۔ مثلا سمجھو کوئی آٹا کلاتا ہے یا عورت آٹا گنتی ہے، کلاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آٹا وہاں پر جم جائے ان جھریوں میں، اور پھر غفلت کی جگہ ہے، عموماً اس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے، تو وہ ہے، یا پھر کوئی سمجھیں کوئی ورک شاپ میں کام کرنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر گریز یا کچھ تیل وغیرہ ایسی چیز چپکی ہوئی ہو جس سے پانی وہاں نہیں پہنچے۔ تو ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ صرف کلائی سے لے کر کونی تک دھونا نہیں ہے، بلکہ پورا ہاتھ بھی دھونا ہے، خصوصاً ہاتھ کا اوپر والا حصہ، ہتھیلی کے ادھر والا حصہ، اوپر والا حصہ جہاں پر چھریاں ہوتی ہیں اور وہاں پر کچھ ایسی چیز لگ جائے اس کے امکانات ہوتے ہیں، تو اس پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ تو براجم پر مسح کرنا ہاتھ دھوتے وقت، اور وہاں سے کوئی چیز نکال دینا، اور یہ تاکید کرنا کہ پانی
وہاں پر بھی پہنچ رہا ہے، یہ مستحب ہے، سنت ہے. اگر ایسی جگہ بچ گئی جہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے تو پھر وضو مکمل نہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور اگر وضو مکمل نہ ہوا تو پھر وہ گویا ایسا ہے کہ بغیر طہارت سے نماز پڑھی گئی ہے. تو سنت ہے کہ براجم کو بھی دھویا جائے، اس پر بھی پانی سے پوچھا جائے اس کو اچھے طریقے سے. یہ ایک بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ پچھلے درس میں خفین کے اوپر جو مسح جو کرتے ہیں، اس میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی نے وضو بنایا فجر کے بعد اور اس نے موزے پہن لیے تو پھر اگلے دن فجر تک اس کا وقت رہتا ہے. لیکن اصل میں وہ مسئلہ اس طریقے سے، سبحان اللہ، یہ ہم ہر روز سالوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن انسان ہے، بھول جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام انسان رکھا گیا ہے. انسان نسیان سے ہے، عربی میں نسیان کہتے ہیں، بھلاٹ کو نسیان کہتے ہیں عربی میں. تو بھول جاتا ہے انسان. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وضو بنا کے سمجھے کوئی موزہ پہن لیتا ہے، سمجھے اس نے فجر کے بعد اس نے موزے پہن لیے فجر کی نماز کے لیے، تو پھر وہ جہاں بھی جانا تھا اس کو چلا گیا مثال کے طور پر، اور اس کا وضو ٹوٹ گیا بیچ میں، اور پھر اس نے سمجھے ظہر سے پہلے اس نے وضو بنایا اور وضو بنا کر اس نے مسح کیا اپنے موضوعوں پر، تو اس کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے. جب وہ پہلی بار جو مسح کرتا ہے وہ اس مسح سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اگلے دن ظہر تک اس کا وقت رہتا ہے اس کے لیے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور یعنی کہ 24 گھنٹے. دیکھیں 24 گھنٹے کا جو طریقہ ہے یہ عرب کا ہی طریقہ ہے، لیکن عرب میں 1 گھنٹے کی جو مقدار ہوتی ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے سورج کے اور دن کے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے. سورج تو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن سورج جس طریقے سے آسمان میں سیر کرتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، وہ جو مقدار ہوتی ہے وہ سمجھے گرمی کے موسم میں دن لمبا ہوتا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں دن بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ گھنٹے کی مقدار بھی بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے. لیکن انگریزوں نے اس کو ایسے ہی لیا، اس کو جو مقدار ہیں 24 گھنٹے جو ہیں وہ اس کو لے کر انہوں نے اس کو ثابت کر دیا ہے. تو اس میں انہوں نے 24 گھنٹوں میں ہر ایک گھنٹے میں 60 منٹ اور ہر ایک منٹ میں 60 سیکنڈ اس طریقے سے انہوں نے کر دیا ہے. لیکن عرب میں ایسا نہیں ہے. لیکن 24 گھنٹوں کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ عرب کا ہے. تو بہرحال 24 گھنٹے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو جو جانے مانے جو اوقات ہیں، خصوصاً اذان یا اس طریقے جو بدلتے رہتے ہیں دن میں، اذان کا وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے یہاں پر خاص کر کے. تو اس کو اگر ہم نشانی بنائیں تو پھر آسانی ہوتی ہے کہ ہم یہ وقت یا یہ مقدار طے کر سکیں کہ یہ 1 دن اور 1 رات ہے یا مقیم کے لیے، اور 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ وضو جب بنایا جاتا ہے تب سے اس کا وقت نہیں شروع ہوتا ہے موضوع پر مسح کرنے کا وقت، لیکن جب موضوع پہنے جانے کے بعد پہلی بار جب ان پر مسح کیا جاتا ہے تو وہاں سے 1 دن اور 1 رات کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزوں کی وضاحت میں نے سمجھا ضروری ہے. تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آج کے درس میں. نعم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه. اما بعد، يقول المصنف ابو محمد عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی في كتابه عمدة الأحكام:
من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسله ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. وعن یہاں اس سے پہلے والی حدیث جو ہے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، تو یہاں سے مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے جو احادیث لائے ہیں، یہ احادیث وضو کی توڑنے والی چیزوں کے تعلق سے ہے. اس سے پہلے جو بھی ہم احادیث پڑھے ہیں اس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا، پھر سواک، پھر خفوں پر مسح کے مسائل بتائے گئے، ان کے تعلق سے احادیث آئے تھے. تو یہاں سے مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ نجاست کے تعلق سے ہے. تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ طہارت کے جو مسائل ہیں ان میں سے دو شرطیں ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے. ایک ہے رفع الحدث اور ازالۃ النجاسہ، یہ دو ہیں. تو رفع الحدث کا مطلب ہے ناپاکی کو دور کرنا، اور حدث دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے چھوٹا الحدث الاصغر اور دوسرا ہے بڑا الحدث الاکبر. تو الحدث الاصغر وہ اس کے لیے وضو کافی ہے. تو اس کے لیے فقہاء نے رحمہم اللہ انہوں نے اس کو ایک جملے میں اس کی تعبیر کی ہے، کہتے ہیں کہ الخارج من السبلین. خارج یعنی کہ جو نکلنے والا ہے اس کو خارج کہتے ہیں، اور سبلین، سبل کا مطلب ہے راستہ، تو سبلین کا مطلب ہے دو راستے. تو دو راستوں سے جو باہر نکلتا ہے انسان کے جسم سے، اس کی شرمگاہ سے، تو ایک ہے اس کو کہتے ہیں القبل، قبل کہتے ہیں آگے والے راستے کو، اور الدبر کہتے ہیں پچھلے والے راستے کو. تو یہاں سے ان دو راستوں سے جو بھی نکلتا ہے وہ وضو توڑ دیتا ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اشارے کے طور پر ایک حدیث لائی ہے، اور یہ دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتوں کے اور مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آئیں گے اس کتاب میں، تو ہم انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو پڑھیں گے. تو یہ جو بھی نکلتے ہیں دو راستوں سے، جو بھی نکلتے ہیں ان کو اگر وہ نکل گئے تو پھر اس کو حدث کہتے ہیں. تو اگر ایسی چیز ہے جس کے لیے وضو ضروری بن جاتا ہے تو پھر وہ الحدث الاصغر بن جاتا ہے، تو اس کے لیے وضو کافی ہے، جیسا کہ پانی نکلنا یا ہوا نکلنا پیچھے سے، تو یہ وضو کا باعث بن جاتا ہے. اور پھر جو بڑا جو حدث ہے الحدث الاکبر، اس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور یہ دونوں مل کر رفع الحدث کے مسئلے میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ازالۃ النجاسہ. ازالۃ النجاسہ اس کے لیے اس کے مسائل یہ آتے ہیں کہ نجاست، گندگی اگر جسم پر لگی ہوئی ہو یا کپڑے پر لگی ہوئی ہو یا نماز پڑھنے کی جگہ پر لگی ہوئی ہو تو اس کا ہٹانا، اس کو نکالنا ضروری ہے. تو اسی لیے اس باب میں، اس کے بعد میں آنے والی حدیثوں میں ہم دیکھیں گے کہ
مؤلف رحمہ اللہ اشارتاً ان حدیثوں کو بھی لائے ہیں، یعنی کہ ازالۃ النجاسہ کے تعلق سے۔ تو رفع الحدث ہے اور ازالۃ النجاسہ ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ رفع الحدث کے لیے پانی کا صاف ہونا ضروری ہے، پانی ایسا ہونا چاہیے جو وضو کے قابل ہو۔ تو وضو کے قابل کون سا پانی ہے؟ وہ پانی ہے جس میں اس پانی کا رنگ بدلا نہیں ہو، یا اس کی بو نہ بدلی ہوئی ہو، اور اس کا مزہ یعنی کہ ذوق وہ بھی نہ بدلا ہوا ہو۔ تو یہ تین چیزوں کو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ الا ان تغیر ریحہ کا مطلب ہے اس کی بو، پانی کی بو، او لونہ یا اس کا رنگ، او طعمہ یا اس کا مزہ، بنجاست تحدث فیہ، کوئی بھی نجاست اگر اس میں پڑ جائے اور اگر تین میں سے ایک بھی بدل گیا، پانی کے اوصاف میں سے تین میں سے ایک بھی بدل گیا، تو پھر وہ پانی جو ہے وضو کے قابل نہیں رہتا ہے وہ۔ لیکن اگر کچھ ایسی چیز ہے جو پاک ہے لیکن اس سے وضو نہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے ازالۃ النجاسہ کیا جا سکتا ہے، نجاست دور کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ پانی ہی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نجاست کو ہٹانے کے لیے کوئی اور چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، تو وہ نجاست کو ہٹانے کے لیے سمجھیں کوئی بھی چیز ہو، اس چیز سے ہم وضو نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اس چیز سے ہم نجاست کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں پانی ہے، پانی میں زعفران ڈالا ہوا ہے، تو زعفران پانی میں ڈال کے پیتے ہیں، اس کا شربت بناتے ہیں زعفران کا۔ تو کیا ایسا پانی جس میں زعفران ڈالا گیا ہے، کیا اس سے وضو بنایا جا سکتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہاں پر اس کا رنگ اور اس کا بو اور اس کا مزہ تینوں بدل گئے ہیں، لیکن وہ نجس نہیں ہے، پیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے وضو نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو وضو بنانے کے لیے پانی ہی چاہیے، جس کو ماء کہتے ہیں عربی میں، پانی، اسی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں وضو بنانے کے لیے یا غسل بنانے کے لیے۔ لیکن زعفران ڈالا ہوا پانی، کیا اس سے نجاست دور کی جا سکتی ہے بدن سے؟ اگر کچھ لگا ہوا ہے اور دوسرا پانی نہیں ہے، یا لباس پر کچھ لگا ہوا ہے، لباس پر ظاہر ہے کہ زعفران کا پانی تو نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کا دھبا بیٹھ جائے گا، کیونکہ زعفران کا جو رنگ ہے وہ بہت یہ ہوتا ہے، مطلب وہ اثر چھوڑ دیتا ہے وہ، لیکن اس سے نجاست کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ رفع الحدث کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور مسئلہ تھا یہ اس کے تعلق سے، رفع الحدث اور ازالۃ النجاست کے لیے۔ تو یہاں پر رفع الحدث کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال کنت رجلا مذاء، تو مذاء جو لفظ لیا گیا ہے وہ مذی سے ہے۔ تو مذی ایک ایسا پانی ہے جو انسان کے شرمگاہ سے نکلتا ہے، تو اگر یہ نکلا تو پھر کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو قاعدہ یہی ہے کہ اگر انسان کے جو دو راستے ہیں جس کو قبل اور دبر کہتے ہیں عربی میں، جیسے میں نے بتایا، تو وہاں سے کچھ بھی نکلے، کچھ بھی اگر وہاں سے نکل گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے علی کا نکاح ہوا تھا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ فاستحییت
ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے شرم آئی کہ میں یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھوں. کیوں؟ لمکان ابنتہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے علی رضی اللہ عنہ، چچیرے بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، تو انہیں یہ مسئلہ پوچھنے انہیں شرم آئی. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ فأمرت المقداد ابن الاسود، تو المقداد ابن الاسود صحابی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے المقداد بن الاسود نے یہ سوال کیا، پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال یغسل ذکرہ ویتوضأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی شرمگاہ دھو لیں اور پھر اس کے بعد وضو بنا لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. وللبخاری، اور بخاری کی حدیث ہے اغسل ذکرک وتوضأ. تو بخاری رحمہ اللہ انہوں نے جو حدیث لائی ہے اس میں بھی وہی کہا گیا کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لو اور پھر وضو بنا لو. ولمسلم توضأ وانضح فرجک، توضأ وضو بنا لو اور پھر اپنی شرمگاہ پر پانی چھینک لو. تو اس سے علماء نے جو حکم یا جو احکام نکالے ہیں وہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر نکلتی ہے انسان کی شرمگاہ سے آگے سے یا پیچھے سے، تو وہ چیز وضو کو توڑ دیتی ہے، کچھ بھی ہو وضو کو توڑ دیتی ہے، تو اس کے لیے وضو بنانا ضروری ہے. تو فقہا نے اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، کئی چیزیں نکلتی ہیں، سبحان اللہ، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ کوئی بھی نجاست جسم میں باقی نہیں رہتی ہے. تو سبحان اللہ، اگر ہم سوچیں کہ اگر وہ نجاست جسم کے اندر ہی رہی تو اس سے کتنے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں ہماری صحت کو، ہمارے بدن کو، ہمارے جسم کو، ہمارے اعضاء کو. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہر وہ نقصان دہ چیز جو انسان کے جسم میں باقی رہ جاتی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ وہ ایسی نقصان دینے والی چیزوں کو انسان کا جسم اسے باہر کر دیتا ہے. پسینہ بھی ہے، پسینہ جب نکلتا ہے تو پسینے میں بھی کئی نقصان دہ چیز نکل جاتی ہے باہر، خصوصاً اگر نمک زیادہ ہو گیا تو نمک زیادہ ہونے سے خون میں اگر نمک زیادہ ہو گیا تو پھر یہ انسان کا بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے. تو پسینہ جب نکلتا ہے تو نمک باہر نکل جاتا ہے انسان کے جسم سے، اور پھر اس کا جو توازن ہوتا ہے اس کے خون کا، اور اس کے خون کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو بیلنس کر دیتا ہے وہ، سبحان اللہ. اور آنکھ سے نکلتی ہے، آنکھ سے پانی نکلتا ہے تو آنکھ کو صاف کر دیتا ہے پانی. ناک سے ہم چھینکتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ. یہ بھی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چھینک. تو اسی لیے اس چھینک کی نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے ہم الحمدللہ کہتے ہیں. تو ناک ہم جب سانس لیتے ہیں تو کئی چیز جاتی ہیں ناک کے اندر، اگر وہ سب جم گئی اندر اور باہر نہیں نکلی تو پھر یہ بہت نقصان پہنچا سکتی ہے انسان کو. تو یہ سب ذرائع ہیں نقصان دار چیزوں کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، کہ ہماری شریعت میں صرف وہی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور ہماری شریعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پورے علم اور حکمت کے ساتھ ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان دیتی ہے اس سے ہمیں آگاہ کروایا ہے. اور یہ سب جو مسائل ہیں، یہ مسائل ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے. ایسے مسائل لوگوں کے عقل کو چھوڑ نہیں دیے گئے ہیں کہ لوگ جیسے چاہیں اس کو سمجھ لیں اور جیسے چاہیں اس پر عمل کر لیں. نہیں، ان مسائل کو باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے شریعت میں اس کو بیان کیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو ہمیں
ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے ایسے سب مسائل پڑھنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین میں شرم نہیں ہے. جیسا ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مسائل پوچھے اور انہوں نے کہا، انصاریہ تھی، آ کے کہا رضی اللہ عنہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب شریعت میں بیان کیے ہیں، تو کیا عورت کے لیے ایسا ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری امانت کے ساتھ، کیونکہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ایسے مسائل وہ سب کو بیان کر کے بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو ادا کر دی بغیر کوئی شرم کے. تو ہمیں بھی ان پر بغیر کوئی شرم کے یہ سب مسائل ہمیں سیکھنا ضروری ہے. تو فقہا نے رحمہم اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے جسم سے، خاص کر کے جو اس کی جو شرمگاہ ہے، وہاں سے کئی چیزیں نکل سکتی ہیں. سب سے پہلے ہے پانی، جس کو پیشاب کہتے ہیں. پیشاب یہ فارسی لفظ ہے. پیش کا مطلب ہے آگے، آب کا مطلب ہے پانی. پیش آب یعنی کہ سامنے سے نکلنے والا پانی. تو یہ پانی نکلتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے وضو بنانا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ الحدث الاصغر ہے. اور یہاں پر جو ذکر ہوا ہے، مدی کہتے ہیں اس کو عربی میں. مدی بھی ایک قسم کا پانی ہوتا ہے، تھوڑا گہرا ہوتا ہے اور تھوڑا اس میں چپچپا ہوتا ہے وہ. تو یہ بھی نکلا تو اس کے لیے وضو بنانا واجب ہو جاتا ہے. فقہا نے کہا ہے کہ ایک اور چیز ہوتی ہے وضی، اور کہتے ہیں کہ وضی جو ہے یہ ٹھنڈ کے موسم میں نکلتا ہے، تو وہ نکلا ہے تو اس سے بھی وضو بنانا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. چوتھا ہے کوئی کنکر ہو سکتا ہے. اگر کسی کے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر کسی کے گردے میں کنکر آ گیا اور پھر وہ ہم جانتے ہیں کہ گردے جو ہیں وہ پانی کو صاف کرتے ہیں اور جو بھی نجاست ہے وہ پیشاب کے ذریعے سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں. تو کنکر بھی وہاں سے نکل سکتا ہے. تو کسی کے گردوں میں اگر کنکر آ گیا اور پھر وہ کنکر پیشاب کی جگہ سے نکل سکتا ہے، تو یہ بھی اگر نکلا تو وضو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اور دوسرے جو چیزیں فقہا نے جو ذکر کیے ہیں وہ ہے کنکر ہے، پھر یا خون ہے. اگر خون نکلا کسی وجہ سے، یا کبھی کوئی اللہ میں محفوظ رکھے کوئی کیڑا نکلا، تو ایسی کوئی بھی چیز جہاں سے اگر آگے والی شرمگاہ سے نکل گئی تو پھر وہاں سے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے اور وضو کو بنانا واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور اسی طریقے سے پیچھے سے بھی جو موشن ہے وہ ہو گیا، یا وہاں سے بھی کنکر نکلا یا خون نکلا یا کیڑا نکلا، تو یہ سب چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. تو قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی شرمگاہوں سے جو بھی نکلتا ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے اور وضو بنانا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. صرف دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، وہ اگر وہ شہوت سے نکلتی ہے، اگر وہ نکلے تو پھر اس کے لیے غسل بنانا واجب ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے مسائل بھی انشاءاللہ آنے والے حدیث میں آئیں گے. اور یہاں پر یہ پہلا قاعدہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر نکلے شرمگاہوں سے تو اس کے بعد وضو بنانا واجب ہے. اور پھر اس کے لیے استنجا کرنا ہے، پانی سے دھو دینا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے دھونے کا حکم دیا ہے. اور استجمار بھی اس کے لیے جائز ہے. اور استجمار یعنی پانی کے علاوہ جو بھی پاکی لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیپر ہو، مٹی ہو، پتھر ہو، وہ سب استجمار کے مسائل میں گزرے ہیں. تو اگر پانی ہے تو جیسا یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی شرمگاہ دھو لیں اور پھر اس کے بعد وضو بنا لیں. مسلم کی جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توضا، وضو بنا لو، وامدح فرجک، یعنی کہ اپنے شرمگاہ پر پانی چھینک لو.
تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر پیشاب کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز نکلی تو اس کے لیے اسے مکمل طریقے سے اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف اس پر پانی چھینک دیا جائے تو وہ کافی ہے. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کے علاوہ جو بھی دوسری چیزیں نکلتی ہیں اس کی جو نجاست ہے وہ تھوڑی کم ہے. پیشاب کی نجاست بہت زیادہ ہے. اس سے پہلے وہ حدیث گزری ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ایک کو جو عذاب دیا جا رہا تھا قبر میں وہ شخص تھا جو پیشاب سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، تو اس کو عذاب دیا جا رہا تھا قبر میں. تو اس سے یہ مطلب ہے کہ پیشاب کی جو نجاست ہے وہ زیادہ ہے. اس سے مکمل طریقے سے اسے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس کے چھینٹوں سے، اس کے جو بھی ہے قطروں سے. اور دوسرے جو ہیں اس کی نجاست کم ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھنکنے کا، اس پر شرمگاہ پر اگر پانی چھنک لیں اس کے بعد تو یہ کافی ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ہے، یہ بعض اہل العلم کا کہنا ہے. نعم. اس کے بعد جو حدیث تھی وہ تھی کہ عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شکیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یخیل الیہ انہ یجد شیء فی الصلاۃ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شکیہ کا مطلب ہے شکایت پیش کرنا، لیکن یہاں شکیہ کا مطلب شکایت نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ شخص سمجھ نہیں پائے تھے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صرف الرجل یعنی کہ کوئی شخص، کوئی فلاں شخص تھے، ان کا نام ذکر نہیں ہوا ہے یہاں پر. اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. کئی مسائل میں اگر وہ صحابی کا یا وہ صحابیہ کا اگر نام ذکر کر دیا جائے تو ان پر نظر اٹھ سکتی ہے، ان پر انگلی اٹھایا جا سکتا ہے. تو ان حالتوں میں ان کا نام چھپا دیا جاتا ہے. تو اب صحابی جو ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم، ظاہر ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے یہاں پر. تو ایسے کئی مسائل ہیں جس میں اس حدیث کی کتاب میں بھی آئیں گے، آگے بہت سارے ایسے حدیثیں آئیں گے جس میں اس شخص کا نام ذکر نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہیں ان کو یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ وہ ان کو ان کے پیچھے سے کچھ نکل گیا ہے. یعنی یہ ایک وسوسہ تھا، واقعی پیش نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک وسوسہ ہوا کرتا تھا ان کو کہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پیچھے سے کچھ ہوا یا کچھ نکل گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسا محسوس ہوا تو پھر انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا، مکمل کیسے کرے گا نماز اپنی. تو اسے یہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو نکل کے چلے جا کے وضو بنا کے آ. تو پھر وہ جائے گا، پھر وضو بنا کے آئے گا، تو پھر وہ جماعت ختم ہو جائے گی ہو سکتا ہے، اور اسے جماعت کا ثواب جو ہے وہ کھولے گا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کو یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ پیچھے سے کچھ نکل گیا ہے. تو یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ینصرف، ان کو چاہیے کہ وہ نہ نکلیں، نماز نہ چھوڑیں. کب تک؟ حتی یسمعوا صوتا، جب تک کہ وہ کوئی آواز نہ سن لیں. او یجد ریحا، یا انہیں کوئی بدبو نہ آئے. تو یقین ضروری ہے، یقین سے کام لینا چاہیے. وسوسوں سے اور خیالوں سے کام نہیں لیا جاتا ہے. تو اگر ایسا محسوس بھی ہوا تو پھر انتظار کرنا ہے یا یہ تاکید کرنا ہے کہ واقعی آواز آئی ہے کچھ نکلنے کی یا بدبو آ رہی ہے. اگر ایسا ہوا، یقین ہوا، تو ہی نماز سے نکل جانا ہے.
تو اس سے ہمیں ایک اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسا ہوا نماز کی حالت میں یقین کے ساتھ، نہ کہ خیال یا وسوسے کے ساتھ، لیکن اگر یقین ہو گیا کہ کچھ نکلا ہے دونوں جگہوں سے، یقین کے ساتھ اگر یہ محسوس ہوتا ہے تو پھر نماز، اس حالت میں نماز مکمل نہیں کی جا سکتی ہے، فوراً نکل جانا چاہیے نماز سے۔ اور یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو لوگ کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں بعض لوگ یہاں پر، کیا کرتے ہیں کہ ایک کپڑا جو ہے وہ اپنے منہ پہ، اگر سمجھے جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں اور پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا صف میں، تو پھر وہ نکل جاتے ہیں اور امام کے آگے سے تو نہیں جائیں گے، لیکن دوسرے جو مصلی ہیں ان کے آگے سے بھی جانا جائز ہے۔ یہ اس کا مسئلہ بھی آئے گا انشاءاللہ اسی حدیث میں، اسی کتاب میں ایک حدیث آئے گی۔ لیکن وہ منہ پر کپڑا رکھ کے نکل جاتے ہیں تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو جاتے ہیں، پھر وضو بناتے ہیں اور پھر واپس آ کے جماعت میں جم جاتے ہیں، اگر جماعت جاری ہے، چل رہی ہے ابھی بھی۔ اسی طریقے سے اگر امام کا بھی اگر وضو ٹوٹ گیا تو امام کو فوراً چھوڑ دینا ہے، اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے نکل جانا ہے، اور پہلی صف میں جو بھی کھڑے ہوئے ہیں پچھلی صف میں سے وہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں اور وہاں سے نماز کو جو ہے مکمل کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امام کے فوراً پیچھے جو کھڑتے ہیں لوگ، ان کو یہ سب مسائل جاننا ضروری ہے۔ ان کو صرف یہی نہیں کہ اگر امام جہری قرأت کر رہا ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو لقمہ دیں، بلکہ یہ سب مسائل بھی انہیں جاننا ہے۔ تو ایسا ہوا تو پھر کیا کرنا ہے، اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا اور امام نکل گیا تو پھر کیا کرنا ہے، تو یہ سب مسائل ضروری ہیں جاننے کے لیے۔ تو اسی کے بنا پر کہتے ہیں کہ بچوں کو امام کے فوراً پیچھے نہ کھڑائیں، کیونکہ چھوٹے بچے، جائز ہے بچوں کو کھڑنا، لیکن اگر بچے یہ مسائل نہیں جانتے ہیں تو اگر ایسا ہوا تو کیا کریں گے، تو پورے مصلیوں کی نماز جو ہے وہ ان میں خلل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسے کئی مسائل ہیں جسے فقہا نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث سے ہمیں ایک اور قاعدے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شک جو ہے وہ صرف اور صرف یقین سے ہی کام لیا جاتا ہے، نہ کہ شک سے۔ الیقین لا یزال بالشک، یہ قاعدہ ہے، فقہ کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے کہ یقین جو ہے وہ شک سے اس کا ازالہ نہیں ہوتا ہے، اس کا یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر یقین ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وضو ٹوٹ گیا ہے، تو پھر وہاں سے نکل لیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ینصرف، نہ نکلیں۔ انصراف کہتے ہیں عربی میں نکلنے کو، نکل کے جانے کو انصراف کہتے ہیں۔ تو یا کسی کام کو ختم کر کے اسے فارغ ہونے کو بھی انصراف کہتے ہیں۔ تو ینصرف کا مطلب ہے کہ نہ نکلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا کہ اس نے آواز سنی ہے یا اسے بدبو آ رہی ہے، تو یقین ہو گیا تو پھر اس کو وہاں کھڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہاں سے نکلنا ہی ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو نماز ٹوٹ گئی، اس کی نماز، کیونکہ نماز طہارت کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر وہ جماعت میں بھی پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو وہاں سے نکل جانا ہے اس کو۔ تو اس کے تعلق سے کئی آثار بھی آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک اثر مروی ہے جس میں ایسا ہوا، تو عمر نے کہا کہ اگر میں یہ سوچوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے تو میں وہیں پہ کھڑا ہوتا، لیکن مجھے اس بات کا خیال ہے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچے گا، تو اسی لیے میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر میں نکل جایا کرتا تھا۔ تو ایسا بعض صحابہ سے بھی یہ ایسے آثار جو ہیں ان کی روایت کی گئی ہے۔
اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں شیطان کسی بھی طریقے سے ہمیں ہماری عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو غلط غلط خیالات ڈالتا ہے، جو چیز بھول جاتے ہیں ہم وہ سبحان اللہ وہ نماز کی حالت میں ہی ہمیں یاد دلاتا ہے. تو ایک اور حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان آ کے اس کی شرمگاہ میں، پیچھے والی شرمگاہ میں آ کر وہ انگلی کرتا ہے تاکہ اسے یہ محسوس ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا نکل گئی ہے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اس مسئلے کو، کیونکہ دیکھیں یہ مسائل جو ہیں بہت ضروری ہیں ہمارے عبادات کے تعلق سے. یہ مسائل ہیں اور یہ عبادات جو ہیں خاص کر کے نماز جو ہے یہ اس کا تعلق آخرت سے ہے. تو آخرت برباد نہ ہو جائے. اگر نماز برباد ہوگی نعوذ باللہ تو پھر نماز کے اعتبار سے تو پھر آخرت برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی جو عبادت کے بارے میں جو پوچھا جائے گا وہ نماز ہی ہے. تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ خلل ڈالے، ایسے ویسے وسوسے ڈالے. تو نعوذ باللہ پڑھنا ہے، بائیں طرف 3 بار تھوکنا ہے، اور تھوکنے کا بھی طریقہ ہے، صرف ہوا نہیں، اس میں تھوڑا سا لعاب ہونا چاہیے، اس میں ہلکا سا. تو ایسے 3 بار بائیں طرف تھوک کر نماز کو مکمل کرنا ہے. اگر یہ وسوسہ ہے یا ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ گدگدی ہو رہی ہے شرمگاہ کے پاس، کیونکہ شیطان کرتا ہے یہ. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہماری شریعت نے یہ سب چیزوں کو انسان کی عقل کے حوالے نہیں کیا ہے، یہ وحی ہے. وحی کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں ایسے حالتوں میں کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا چاہیے اور کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب تک پورا یقین نہ ہو جائے تب تک نماز سے نکلنا نہیں ہے. نعم. قال رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. تو یہ حدیث میں جو بتایا گیا ہے وہ ازالت نجاست کے تعلق سے ہے. تو نجاست ہے، پیشاب جو ہے وہ نجس ہے، یہ جانتے ہیں. تو اسی لیے اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا ازالہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اس کا. تو اس حدیث میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث لائے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ام قیس بنت محصن الاسدیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے انہا اتت بابن لہا صغیر، تو وہ اپنی چھوٹے بچے کو لے کے آئیں. لم یاکل الطعام، ان الفاظ کو غور سے دیکھیں آپ. لم یاکل الطعام یعنی کہ وہ بچہ جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، بچہ چھوٹا بچہ ہے جو صرف دودھ پیا کرتا تھا. الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں. فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے گود میں بٹھایا. حجر کہتے ہیں گود کو، حجر بھی ہے، حجر بھی ہے، حجر بھی ہے عربی میں. تو حجر کا مطلب پتھر ہے فتحہ کے ساتھ، لیکن کسرہ کے ساتھ حجر کا مطلب ہے، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک گود ہے، دوسرا عقل. طيب یہ حجر ہی کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں اس بچے کو بٹھایا. فبال على ثوبه، تو اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فدعا بما، تو پانی منگوایا. فنضحه ولم يغسله، تو انہوں نے اپنے کپڑوں پر پانی چھنک دیا اور اس کو نہیں دھویا. اب اس میں کئی مسائل آتے ہیں. اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ ہے، لڑکا، چھوٹا لڑکا ہے، بچہ ہے، اور یہ ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا ہے اس نے، یعنی کہ بہت چھوٹا بچہ ہے، 2 سال سے کم عمر کا بچہ ہے.
تو اگر ایسا بچہ پیشاب اگر ایسے بچے کا پیشاب اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس جگہ پر پانی چھنک دینا کافی ہے. فقہا نے یہ کہا ہے رحمہم اللہ کہ اگر بچی ہے چھوٹی، 2 سال سے کم عمر کی بچی سمجھ لیں، یعنی کہ ابھی وہ بھی کھانا شروع نہیں کی ہے، لیکن وہ دودھ پیتے بچی ہے چھوٹی، اگر اس نے پیشاب کر دیا تو اس کپڑے کو دھونا ہے. ایک اور حدیث اس کے تعلق سے آئی ہے. تو اگر بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، کھانا شروع نہیں کیا ہے، اگر وہ پیشاب کر دے گا تو اس جگہ پر پانی چھنک دینا کافی ہے. لیکن چاہے بچی چھوٹی ہو، بڑی ہو، جو بھی ہو، اگر اس کا پیشاب کپڑوں پر لگ جائے تو پھر اس جگہ اس کپڑے کو دھونا ہے. تو یہ 2 اہم مسائل ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ مطلب وہ کچھ کھا سکتا ہے، بچہ اس نے کھانا شروع کر دیا ہے، تو اگر ایسا بچہ اگر اس کا پیشاب اگر کپڑوں پر لگ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کپڑے کو دھو دیا جائے گا، اس کو دھونا ضروری ہے. تو یہ جو رخصت ہے یہ صرف اس بچے کے لیے ہے جو ابھی کچھ کھا نہیں سکتا ہے. لیکن بچہ اگر تھوڑا بڑا ہو گیا اور وہ کھا سکتا ہے اور اگر اس کا پیشاب کپڑوں پر لگ گیا تو اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے. تو پیشاب کی جو نجاست ہے وہ بڑی نجاست ہے، تو اگر پیشاب لگ گیا تو اس کو دھونا ہے. اس کا دھونے کا ہے مطلب کیا ہے کہ اس پر پانی بہانا ہے، اور اس طریقے سے بہانا ہے کہ پانی اس سے گزرتا ہوا اس کو لے کر نکل جاتا ہے پانی. اس کو کہتے ہیں دھونا. نضح کا مطلب ہے چھنک دینا. اس سے پہلے بھی علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ گزرا ہے کہ چھنک لے. تو نضح کہتے ہیں چھنکنے کو، اور غسل کہتے ہیں دھونے کو. تو دھونے کا مطلب ہے کہ اس پر پانی بہایا جائے، وہ پانی بہتا ہوا نکل جانا چاہیے اس کے اوپر سے، اور اس کے ساتھ ساری جو نجاست ہے اس کو لے کر وہ نکل جاتا ہے پانی. تو یہ مطلب ہے دھونے کا. تو یہاں پر 2 ہیں، پہلی حدیث اور دوسری حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ ہے رفع الحدث کے تعلق سے اور الحدث الاصغر کے تعلق سے. اور یہاں پر جو حدیث ہے تیسری حدیث ام قیس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ اس کے لیے ہے، ازالۃ النجاسہ کے لیے. قال رحمه الله: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. تو یہ اسی حدیث کے تابع ہے. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی. صبی کہتے ہیں چھوٹے لڑکے کو، صبی کہتے ہیں. تو چھوٹا لڑکا لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فبال علی ثوبہ، تو اس چھوٹے لڑکے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فدعا بماء، تو انہوں نے پانی منگوایا. فاتبعہ ایہ، تو انہوں نے اس پیشاب پر پانی بہا دیا. ولمسلم، اور مسلم کے لفظ میں یہ ہے کہ یعنی کہ مسلم کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ الفاظ سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ فاتبعہ بولہ ولم یغسلہ، یعنی کہ انہوں نے اس پر پانی بہا دیا پیشاب پر، اور پورے کپڑے کو نہیں دھویا، صرف جہاں پر پیشاب لگا تھا اس پر انہوں نے پانی بہا دیا تو اس کو دھو دیا. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما أو بذنوب ما أحسن الله إليكم فأهريق عليه. نعم، تو یہ حدیث جو ہے یہ جگہ سے نجاست کا ازالہ کرنے کے تعلق سے ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاء اعرابی، اعرابی کہتے ہیں بادیہ میں رہنے والے کو، تو ان کو اہل البادیہ کہتے ہیں، ان کو اعراب بھی کہتے ہیں. اعرابی مفرد ہے. تو آج کے زمانے میں جس کو بدو کہتے ہیں، بدو کا مطلب بادیہ، بادیہ کا مطلب ہے صحرا. تو صحرا میں وادیوں میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں، اعرابی کہتے ہیں. اس زمانے میں اعرابی کہا کرتے تھے. تو ایسا ایک شخص آیا فبال فی طائفۃ المسجد، تو اس کو پتہ نہیں تھا، تو وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں. تو پھر وہ کھڑا ہوا، گیا اور اس نے ایک طرف جا کر اس نے پیشاب کر دیا مسجد کے اندر. تو لوگ پریشان ہو گئے. فزجرہ الناس، تو انہوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا. سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں آپ، اور رحمت دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا نہیں، نہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا نہیں، اس کو فارغ ہو جانے دو اس کو. اس میں دو فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، اس کو پریشان کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ اگر یہ حالت میں کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اپنے آپ کو انسان، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پیشاب جو ہے یہاں وہاں دوسری جگہ پر اڑ جائے، لوگوں پر اڑ جائے، اور زیادہ مطلب نجاست پھیل جائے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو چھوڑ دو، کر دینے دو اس کو وہاں پر ایک جگہ پر. اور پھر دوسرا جو فائدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ اہل العلم کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے. اگر اس نے ضبط کر لیا ایک دم سے اپنا پیشاب، تو پھر یہ اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. واقعی بہت، اگر دکتور ہیں یہاں پر تو کوئی اس پر اور وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن اگر انسان ایسی حالت میں فوراً اگر اس نے ضبط کر لیا، تو پھر یہ اس کے اثر پہ اس کے صحت پر بہت اثر کر جاتی ہے یہ چیز. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو چھوڑ دو، کر دینے دو. جب پورا فارغ ہو گیا وہ اپنے پیشاب سے، فلما قضى بولہ، تو جب وہ پوری طریقے سے فارغ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب. ذنوب ذا کے اوپر فتحہ ہے، ذا کے اوپر اگر ضمہ ہے ذنوب، تو وہ گناہ. ذنب کا جمع، ذنب کا مطلب ہے گناہ، ذنوب اس کا جمع ہو جاتا ہے. ذنوب گناہوں یا گناہیں. ذنوب کا مطلب ہے ایک بڑا برتن. مما، پانی کا ایک بڑا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا. فأحرق علیہ، اور جہاں پر اس نے پیشاب کیا تھا اس پر اس کو اونڈیل دیا گیا، یعنی کہ اس کو پاک کر دیا گیا. تو اس زمانے میں جو مساجد ہیں، وہ مساجد جو زمین تھی وہ مٹی کی تھی، تو وہاں پر جذب ہو جاتا ہے پانی یا پیشاب جو بھی جذب ہو گیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہا دیا، یعنی کہ وہ زمین جو ہے وہ پاک ہو گئی. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے، مطلب اگر ماربل ہے یا زمین پکی ہے، جذب نہیں کرتی ہے پانی، تو پھر ایسی حالت میں کیا ہو جاتا ہے؟ پانی کھڑا رہ جاتا ہے. تو اس کو پانی بہا کر اس کو الگ طریقے سے اس کو نکالنا پڑتا ہے. لیکن اگر زمین مٹی کی ہے، جیسا اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہا دیا تو وہ پاک ہو گئی. تو یہ مسجد ہے، مسجد جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور اس کا صاف ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ ازالۃ النجاسہ، تو اس سے پہلے جو بھی گزرے ہیں وہ جسم سے نجاست کا ازالہ کرنا ہے، کپڑوں سے ازالت کرنا ہے نجاست کا، اور تیسرا جگہ سے. اس کو کہتے ہیں عربی میں بقع. بقع کہتے ہیں اس جگہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہاں سے بھی نجاست کا ازالہ کرنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمبی حدیث ہے، اس میں کئی دوسرے چیز بھی ذکر ہوئے ہیں اس حدیث میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی. جو اعرابی تھا،
اس کو نصیحت کی اور کہا کہ یا فلان. دیکھیں آپ یہاں پر بھی اس کا نام ذکر نہیں ہوا ہے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تو پھر وہاں پر بھی اس کا نام ذکر نہیں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا فلان, اے فلان, یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے, یہ پاک جگہ ہے, تو یہاں پر ایسی چیز نہیں کی جاتی ہے. تو پھر اس کو نصیحت کی تو وہ سمجھ گیا, اور اس نے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ صرف محمد اور میرے اوپر رحم کر, ان سب پر رحم مت کر, کیونکہ انہوں نے اس کو ڈانٹا تھا سارے صحابیوں نے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایک بہت وسیع چیز کو تم نے محدود کر دیا ہے صرف 2 لوگوں پر. تو یہ حدیث کے الفاظ تھے. تو اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں سے بھی نجاست کا ازالہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ سب نماز کے شروط میں سے ہیں. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5 الختان والاستحداد وقص الشارب ونقليم الأظفار تقلیم. أحسن الله إليكم وتقليم الأظفار ونتف الآباط. نعم. تو مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہ جو حدیث لائی ہے یہ عام پاکی کے اعتبار سے ہے. انسان کے جسم کو پاک صاف رکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اس کا ذکر یہاں پر ہوا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, اعوذ باللہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اس لیے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ایک اور حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, جس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ فطرت کی چیزیں جو ہیں وہ 10 ہیں. تو وہ حدیث بھی مجھے یاد آ رہی تھی, تو اسی لیے یہ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی. تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, الفطرۃ 5. الفطرہ, فطرہ کیا ہے؟ فطرہ وہ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے. سب سے پہلی جو فطرت ہے وہ ہے توحید. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک بچہ جو ہے اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے, اسلام پر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے والدین جو ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ فطرت ہے. تو فطرت یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی پیدائش ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جس طریقے سے پیدا کیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو فطرت پر پیدا کیا ہے. تو فطرت میں سے ہے کہ انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھے, اور فطرت میں سے کئی چیزیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو دیا ہے, لیکن اس کو نکالنے کا حکم دیا ہے. اور ایسی بعض چیزیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو دیے ہیں اور اس کو ویسے ہی رکھنے کا حکم دیا ہے. تو یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر ہے, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں 10 چیزیں ذکر ہوئی ہیں. کہتی ہیں کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں سے ہیں. تو پہلے یہ 5 چیزیں دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد باقی کے 5 دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا ہے وہ ہے الختان. مردوں کے لیے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, 7 دن کا ہوتا ہے, تو اس کی جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کے آگے والا حصہ جو ہے ایک چمڑے کا ایک حصہ اس کو نکال دیا جاتا ہے, تو اس کو ختان کہتے ہیں اس کو. تو یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو دیا ہے اور اس کو نکالنے کا حکم دیا ہے. دوسرا ہے الاستحداد. یہ بھی ایسی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو دیا ہے اور اس کو نکالنے کا حکم دیا ہے. استحداد کہتے ہیں ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں اس کو نکالنا.
اس کو عربی میں استحداد کہتے ہیں. دوسرا قص الشارب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو مونچھیں دی ہیں اور حکم دیا ہے کہ اس کو کٹ کر کے رکھیں، اس کو ناکے بڑھائیں، ہونٹ کے نیچے نہیں آنا چاہیے مونچھوں کو. لیکن سبحان اللہ، جن کی فطرت بگڑی ہوئی ہے وہ اپنے ہونٹوں سے نیچے مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، مونچھیں لمبی کرتے ہیں، ہونٹوں پر پورا منہ کور ہو جاتا ہے ان مونچھوں پر. تو یہ خلاف فطرت ہے. اور سبحان اللہ، شیطان ایسی چیزوں کو اسے خوبصورت بنا کے انسان کو دکھا دیتا ہے. تو مونچھوں کو کاٹنا ہے، مونچھوں کو ہونٹ پر نہیں آنا دینا ہے. قص کا مطلب ہے کاٹنا. الشارب، شارب کہتے ہیں مونچھوں کو. وتقلیم الاظفار، اظفار ظفر کا جمع ہے، یعنی کہ ناخن. ناخن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہیں، اور اس کو تقلیب کا مطلب ہے اس کو ٹرم کرنا، اس کو کٹ کرنا. ناخنوں کو کٹ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. وَنَطْفُ الْآبَاطِ، آبات بغلوں کو کہتے ہیں. ابط ایک ہے بغل، اور آبات اس کا جمع ہے. تو نطف کا مطلب ہے اس کو کھینچ کر نکالنا. بال کو، جو بغل کے جو بال ہوتے ہیں اس کو کھینچ کر نکالنے کو نطف کہتے ہیں. تو یہاں کے یہ بال بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہیں اور حکم دیا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے. آبات، نطف الآبات. اس سے علماء نے جو ذکر کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بغلوں کے جو بال ہیں اس کو شیو کریں گے، بلیڈ سے نکالیں گے، تو پھر وہ موٹے ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں وہ. اور جب وہ سخت ہو جاتے ہیں تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے انسان کو وہاں سے بدبو آتی ہے، لیکن اگر بال وہ نکال دیں تو بدبو چلی جاتی ہے. تو اگر وہ سخت ہو جاتے ہیں، بال موٹے ہو جاتے ہیں شیو کرنے سے، تو پھر وہ وہاں پر جو ہے بدبو زیادہ ہونے لگتی ہے وہاں پر. سبحان اللہ، بعض لوگوں کے پاس بہت ہی مطلب کراہت دینے والی بدبو ہوتی ہے ان کے پاس. سبحان اللہ. تو یہ سب نظافت میں سے ہے. یہ سب نظافت جو ہے، یعنی کہ پاکی صفائی جو ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہیے. نطف کا مطلب ہے اس کو کھینچ کر نکالنا. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں ان بالوں کو، تو وہ بال جو ہیں وہ نرم ہوتے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے بدبو ختم ہو جاتی ہے وہاں پر. تو اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو کھینچ کر نکالیں، نہ کہ اس کو شیو کریں. اور 5 چیز جو ذکر ہوئے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے فطرت کے اعتبار سے، وہ ہے مدمدہ، الاستنشاق اور الاستنثار. تو کلی کرنا، ناک میں پانی لینا اور اس کو چھینکنا. اور داڑھی، مرد کے لیے داڑھی کو لمبا کرنا. داڑھی کو جیسی داڑھی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا، یہ فطرت میں سے ہے. تو جو مرد اپنی داڑھی منتے ہیں وہ اللہ کی فطرت کو بدلتے ہیں. اور اللہ کی فطرت، اب یہ 5 چیزیں ہیں جس کو نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اسی طریقے سے ایسی چیزیں ہیں جس کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس میں سے ایک داڑھی ہے. تو داڑھی فطرت میں سے ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو رکھیں، چاہے تو چھوڑ دیں اس کو. نعوذ باللہ، بعض لوگ نے یہ بھی بنا دیا ہے کہ داڑھی رکھنے کے لیے اپنی بیوی کی اجازت چاہیے. نعوذ باللہ، یہ کہاں سے لے کے آ گئے یہ سب بات؟ یہ فطرت ہے. تو جو شخص اپنی داڑھی منتا ہے تو اس نے اللہ کی فطرت کو بدلا ہے. اور سورۃ النساء کی آیت ہے، شیطان نے یہ وعدہ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اے رب مجھے مہلت دے. اور اس نے جو ایک بات جو کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا لوگوں کو، لیکن اس نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ میں
جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، اس فطرت کو بدلنے کے لیے میں ان کو اکساؤں گا. یہ شیطان کا وعدہ ہے. آپ چاہیں تو سورۃ النساء کی آیت اٹھا کر دیکھ لیں آپ. تو جو شخص داڑھی نکالتا ہے اس نے فطرت کو بدلا ہے. سب سے پہلے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. علماء نے اور دوسرے گناہ اس کے تعلق سے بیان کیے ہیں، لیکن یہ ابھی موقع نہیں ہے اس میں جانے کے لیے. لیکن داڑھی کا رکھنا مردوں کے لیے یہ فطرت میں سے ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ اس ذات کی قسم جس نے مردوں کی خوبصورتی ان کی داڑھیوں میں رکھا ہے، یہ کہا کرتی تھی. تو سبحان اللہ، آج انسان کی فطرت بدل کر شیطان اس کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے. اسی طریقے سے عورتوں کو جس فطرت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے وہ فطرت بدل دیتی ہے عورت. آج فتنے کا زمانہ ہے، ہم جہاں بھی نظر اٹھائیں وہاں پر عورتیں نظر آتی ہیں، نعوذ باللہ. اور سب سے پہلا جو قدم اٹھاتی ہے عورت، وہ اپنے بھووں کو شیپ کرنا، اس کو ٹرم کرنا، اس کے بال نکالنا. پہلا قدم لعنت. کیونکہ ایسی عورت جو بدلتی ہے، جو فطرت بدلتی ہے، کئی اوصاف اس کے ذکر ہوئے ہیں حدیث میں، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور پہلا قدم وہیں سے اٹھتا ہے. پھر وہ جاتی ہے، پھر میک اپ کرتی ہے، پھر یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، اور پھر نعوذ باللہ پورے زمانے میں فتنہ مچاتے ہوئے نکل جاتی ہے گھر سے. تو فطرت کا بدلنا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو داڑھی رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے بال کو اگر بال لمبے رکھیں، خاص کر کے مرد بھی، عورتیں تو رکھتے ہی ہیں، لیکن اگر بال لمبے ہوں تو پھر اس میں باقاعدہ اس میں تیل لگا کر ان کو کنگھی کر کر رکھا جائے. اور یہ سب جو ہیں یہ سب فطرت کے اعتبار سے یہ کئی احادیث میں الگ جگہوں پر یہ سب چیزیں ان کا ذکر ہوا ہے. تو بہرحال یہ اس حدیث کے ساتھ مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہ باب کا خاتمہ کیا ہے. یہ الحدث الاصغر اور ازالۃ النجاسہ کے تعلق سے ہے. اور عام جو انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کے لیے جو ضروری ہے اس کا بھی ذکر کر کے انہوں نے اس باب کا خاتمہ کیا ہے. تو ہم بھی یہاں پر رکتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے پھر یہاں سے پڑھیں گے. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أجمعين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك